السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل الفرقان والصلاة والسلام علی سید الانس والجان محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، رواه مسلم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم سامعین اکرام و معزز خواتین اسلام، خالق دو جہاں کا ہم سب پر بے حد کرم اور احسان عظیم ہے کہ ہمیں ایک بار پھر مقدس ماہ رمضان المبارک کی بہاریں اور بابرکت لمحات نصیب فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ان مقدس ترین لمحات کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک نزول قرآن مجید کا مہینہ، رحمتوں اور برکات و تجلیات کے ظہور کا مہینہ اور نیکیوں کا سیزن ہے۔ خاصان خدا، عارفین، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء کا محبوب ترین مہینہ ہے۔ جیسا کہ بطور مشاہدہ یہ بات ہے کہ اس ماہ مقدس کے شروع ہوتے ہی مساجد، دینی و روحانی مراکز اور خانقاہوں کی فضا بدل جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء کرام کے معمولات اس ماہ مقدس میں کیا ہوتے تھے اور کیسے اس ماہ مبارک کو گزارتے تھے، اور ہم سب کو ان حضرات اکابر کے نقش قدم پر کیسے چلنا ہے، اس وقی اور محتم بالشان موضوع پر لب کشائی کرنے کے لیے اکابر و اسلاف کی مبارک جماعت جمعیت علماء میسور کے ذمہ داران کا اس عاجز کو حکم ہوا تو الامر فوق الادب کے تحت کچھ باتیں گوش گزار کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مقدس ترین جمعیت اور اس کے عالی وقار صدر محترم حضرت والا اور اس کے کارکنان کو بے انتہا قبول فرمائیں، اور اللہ عز و جل بدنظری سے مامون و محفوظ فرمائیں۔ حضرات سامعین گرامی، اللہ والوں کے معمولات واقعتاً ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ ہمیں اپنی ہمت کے موافق ان کا اتباع کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی زندگی کے مطالعے سے اور ان کی زندگی سے متعلق کہنے اور سننے سے ہمارے اندر بھی عبادات و طاعات کا شوق اور اللہ تعالیٰ کو پالینے کی طلب اور تڑپ پیدا ہوگی، اور اپنی بچی کچی زندگی کے اوقات کو قیمتی بنا کر لغویات، فضولیات اور رسومات اور بدعیات سے بچتے ہوئے رضائے الہی میں صرف کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ حقیقت میں بات یہ ہے کہ اللہ والوں کے افعال و اقوال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مختلف احوال کا پرتو اور عکس ہیں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ رمضان آنے سے 2 مہینے پہلے ہی انتظار اور شوق اتنا بڑھ جاتا تھا کہ جب رہبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو یوں دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک امن و سلامتی کے ساتھ پہنچا۔ جب رمضان المبارک آتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا، اور نمازوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور خوف غالب ہو جاتا تھا۔ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے، رات کو خود بھی جاگتے اور گھر کے لوگوں کو بھی جگانے کا اہتمام فرماتے۔ تہجد میں طویل رکعتوں کا معمول خشوع و خضوع کے ساتھ ہوتا تھا، حتیٰ کہ قدم مبارک میں ورم آ جاتا تھا۔ آخر عشرے میں کچھ حد ہی نہیں رہتی تھی۔ قرآن پاک کی تلاوت کا یہ عالم تھا کہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام جو کہ سید الملائکہ ہیں
رمضان المبارک کے مہینے میں ہر رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے اور پورے قرآن مجید کا دور فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اعتکاف کی ہمیشہ رہی ہے۔ اس مہینے میں تمام مہینے کا اعتکاف فرمایا، اور وصال والے سال تو 20 دن کا اعتکاف فرمایا، لیکن عادت طیبہ ماہ مبارک کے اخیر عشرے میں اعتکاف کی رہی۔ اس لیے علماء کے نزدیک سنت موقدہ یہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان المبارک میں اپنے انتہا کو پہنچ جاتی تھی۔ جو آپ کے پاس آیا آپ نے اس کو نواز دیا۔ اسی سے متعلق حضرت ریحانۃ العصر محدث جلیل حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ نے اپنی وہ نادر تالیف، جس کو پڑھ کر اور جس کو سن کر کئی بھٹکے ہوئے لوگ ہدایت کی راہ اختیار کر لیے، وہ ہے فضائل اعمال، جس میں ایک طویل حدیث جو مختلف طرق سے مروی ہے بروایت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اپنی کتاب فضائل رمضان کے اوائل ہی میں ذکر فرمایا۔ الحمدللہ اس روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی نصائح عالیہ اور اس ماہ مقدس میں کرنے کے کام نیز پورے رسالے میں ایک روزہ دار کے لیے رمضان المبارک صحیح ڈھنگ کے ساتھ گزارنے اور اوامر الہی کی پابندی، نواہی شریعت سے مکمل اجتناب کرنے کے طریقے بیان فرمائے ہیں، جس کا مطالعہ نہایت مفید معلوم ہوتا ہے۔ میری بھی سامعین سے درخواست ہے کہ ضرور اس کا مطالعہ فرمائیں اور دوسروں کو دعوت بھی دیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلی، یعنی خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس کا کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی حیات طیبہ ہمارے لیے عمدہ نمونہ اور مشعل راہ ہے۔ یہ وہ معزز شخصیات ہیں جو دین کے اول پھیلانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم پر سر تسلیم خم کرنے والے ہیں۔ ماہ مبارک میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عبادت کا ذوق و شوق بے انتہا بڑھ جاتا تھا۔ ہر شعبے میں ان کی کارکردگی نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ ان کے نمازوں کا خشوع و خضوع، قرآن پاک کی کثرت تلاوت، ایثار و ہمدردی و غمخواری کا حسین جذبہ، انفاق فی سبیل اللہ کا ولولہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے جذبات، اور انابت الی اللہ کی کثرت، خشیت خداوندی، یہ مبارک صفات ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اندر شامل تھیں۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا ایک اثر ہے، فرماتے ہیں قال انتم اکثر صیاما واکثر صلاۃ واکثر اجتہادا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهم كانوا خيرا منكم قالوا لما يا ابا عبد الرحمن قال هم كانوا ازهد في الدنيا وارغب في الاخرہ، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما اپنے زمانے کے لوگوں کو مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ روزہ رکھتے ہو اور زیادہ نمازیں پڑھتے ہو اور زیادہ محنت کرتے ہو، حالانکہ وہ تم سے زیادہ بہتر تھے۔ لوگوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، وہ ہم سے کیوں بہتر ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ وہ تم سے زیادہ دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے تم سے زیادہ مشتاق تھے۔ آج سے 1441 سال پہلے کے رمضان کا اور آج کل کے رمضان کا اگر تقابل کیا جائے تو حیرت انگیز طور پر ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ اس زمانے میں لوگ بھوکے پیاسے رہ کر بھی روزہ رکھتے تھے اور آج شکم سیر ہو کر بھی روزہ نہیں رکھتے۔ اس زمانے میں روزہ رکھ کر بھی لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے اور آج کل روزہ توڑ کر بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ اس زمانے میں رمضان المبارک کے آتے ہی لوگ خوشی سے جھوم اٹھتے تھے
اور آج لوگ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے چیں بجبی ہونا یعنی ماتھے پر بل ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ روزہ رکھ کر، رمضان کا روزہ رکھ کر اللہ کے راستے میں نکل کر دشمنوں سے جہاد و قتال کرتے تھے، اور آج کل لوگ روزہ رکھ کر گھنے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں، پنکھوں، ایئر کولروں اور ایئر کنڈیشنوں کے نیچے آرام سے سو کر بھی رمضان المبارک کی عبادت سے غافل رہتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا یہ حال ہے، لیکن ہمارے نوجوانوں کا اور برا حال ہے۔ اس وقت کرونا وائرس ایک وبائی مرض درپیش ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، جس کی بنا پر نوجوان گھروں میں مقیم ہیں، لیکن ایک مجمع نوجوانوں کا رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں بھی بجائے ذکر و تلاوت و نوافل کے اہتمام کرنے کے، گھروں میں رہتے ہوئے بھی کیرم بورڈ، لڈو یا موبائل فون میں کسی بھی قسم کا گیم، اس کا استعمال وقت کو ضائع کرنا ہے اور وقت کو برباد کر دینا ہے، جس سے دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی شعب الایمان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ شطرنج عجمیوں کا جوا ہے، اور حضرت ابو موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شطرنج گنہگاروں کا کھیل ہے۔ ہر وہ کھیل جس میں دنیا اور آخرت کا نقصان ہو وہ ناجائز ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اللہ کا شکر یہ ہے کہ گلی ڈنڈا، جوا، لانگ جمپ، کرکٹ، فٹ بال اور اس کے علاوہ دیگر کھیل جو جواز کے درجے میں ہو یا عدم جواز کے درجے میں ہو، سب بند ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں دراصل بچانا چاہتا ہے، بچا کر کے محض اپنی عبادت میں لگانا چاہتا ہے، تہجد کا پابند بنانا چاہتا ہے، اشراق و چاش اور اوابین کا پابند بنانا چاہتا ہے۔ افطاری کے تیاری کے بہانے پہلے یہ ہوا کرتا تھا، جو دعا قبول ہوتی ہے اس موقع پر وہ دعا چھوٹ جاتی تھی، اب اس دعا کا بھی الحمدللہ موقع نصیب ہو رہا ہے۔ تجارت کے عذر کی بنا پر تلاوت چھوٹ جاتی تھی، اب اللہ تعالیٰ کلام اللہ کی تلاوت کا موقع فراہم فرمایا ہے۔ گھر کے باہر گپ شپ کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ گھر کے اندر ذکر و اذکار کی غنیمت عطا فرمایا ہے۔ کیا دوسروں کی شکایت و غیبت کا موقع ہے، اب تو اپنے نفس و شیطان پر ملامت کا موقع ہے۔ دائمی طور پر نفس و شیطان پر لعنت برسایا جا سکتا ہے۔ عورتیں قرآن کے سیکھنے اور سکھانے، مسنون دعاؤں کے یاد کرنے میں اور مسائل کے سیکھنے میں، اور اردو ہو عربی ہو، بالخصوص قرآن پاک تجوید کے ساتھ سیکھنے کا بہترین اور انمول سنہرا موقع ہے۔ یہ اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی کیا جا سکتا ہے۔ پہلا عشرہ چونکہ رحمت کے سائے میں عبادت، اور دوسرا عشرہ گناہوں سے صفائی، اور تیسرا عشرہ جو بہت ہی اہم ہے جس میں کئی عبادتیں ہیں، اعتکاف جیسی عبادت، تاقراتوں میں شب قدر کی تلاش جیسی عبادت، لیلۃ الجائزہ اور جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ نصیب ہوتا ہے۔ دراصل یہ وہ اعمال ہیں جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی راحت، چین اور سکون کا ذریعہ ہیں۔ گزشتہ سالوں تک اللہ معاف فرمائے یہ سب کے سلسلے میں نہیں ہے، بلکہ وہ جو دنیا جن کے مطبع نظر ہیں، جو سامان بیچنے والے اور سامان خریدنے والے، دونوں بالخصوص اخیر عشرہ یا نصف رمضان کے بعد اللہ معاف فرمائے تراویح اور عشاء کی نماز اور تہجد اور ذکر و اذکار، ان سب عبادتوں سے محروم نظر آتے تھے۔ اب الحمدللہ نیکیوں کے حصول کا سیزن ہے، خوب نفع اٹھایا جائے۔ بس ہم نے بہت کمایا ہے، اب تو کمایا ہوا مال خرچ کرنے کا وقت ہے۔ زکوٰۃ و صدقات و فطرہ جات و عطیات کے ذریعے اللہ کو راضی کیا جائے، چونکہ اللہ ہم سے بہت ناراض ہے۔ غربا، فقراء، مدارس اسلامیہ اور مکاتب دینیہ اور مساکین کا بھرپور خیال کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنصرون وترزقون بضعفائکم، یعنی تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہیں روزی کا نظام بنایا جائے گا تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ خصوصاً مدارس دینیہ اسلامی قلعے ہیں، یہ ہم سب کو اچھی طریقے سے معلوم کرنا ہے۔ ان کی حفاظت و آبیاری امت مسلمہ کے ہر فرد بشر پر لازم ہے۔
ہمارے اکابر و اسلاف اس کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ تہجد کے سلسلے میں آج تک کوئی ولی ایسا نہ گزرا ہو جو تہجد کا پابند نہ ہو۔ تہجد کا رمضان اور غیر رمضان میں اہتمام کیا جائے۔ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ خصوصاً رمضان میں تو تہجد کا اہتمام ضروری ہے۔ سحری کو تو ہم اٹھتے ہی ہیں، ذرا پہلے اٹھنے کی کوشش کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحر اور افطار کے موقع پر کی جانے والی دعائیں مستجاب اور مقبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا بخشایا ہے، اور اللہ سے مانگنے والا نامراد کبھی نہیں رہتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ یا طالب الخیر اقبل و یا طالب الشر ادبر، اور ایک روایت میں اقصر کا جملہ ہے، یعنی اے خیر کے تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار بس کر اور اب آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ تو اس لیے رمضان میں بالخصوص تہجد میں دعاؤں کا خاص اہتمام کیا جائے، چونکہ تہجد صالحین کا شعار ہے، تہجد قبر کی روشنی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالی شانو 3 چیزوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ایک جماعت کی صف کو، دوسرے اس شخص کو جو آدھی رات تہجد کی نماز پڑھ رہا ہو، تیسرے اس شخص کو جو کسی لشکر جرار کے ساتھ لڑ رہا ہو۔ آج عبادت کا شوق نکلتا جا رہا ہے، چنانچہ نوجوانوں میں سے آج مشکل سے ہی کوئی نوجوان نظر آئے گا جس کے دل میں تڑپ ہو کہ میں اللہ کے لیے جاگوں اور اپنے رب کو مناؤں اور مجھے تہجد کی توفیق مستقل نصیب ہو جائے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ اب اس کے لیے دعائیں بھی نہیں کرواتے، دعاؤں کی درخواست کی جاتی ہے، وہ بھی کون سی دعائیں کرواتے ہیں؟ قرضے دور ہونے کی دعائیں، کاروبار میں برکت کی دعائیں، مکان کی دعائیں، اپنی شادی کی دعائیں، اپنی بیماری دور ہونے کی دعائیں، اولاد کے صالح ہونے کی دعائیں۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، دعاؤں کی درخواست کرنا ہے، اللہ ماشاء اللہ قسمت سے کوئی ہوگا جو آ کر یہ کہے گا کہ حضرت جی دعا فرمائیے کہ اللہ فرائض کا، نوافل کا، واجبات کا، سنن کا اور بالخصوص تہجد کا پابند بنا دیں۔ نماز خشوع خضوع سے پڑھا جائے اور حلال کاروبار ہو، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، والدین کا صحیح حق ادا کیا جائے، معاشرے میں امن و آشتی کا پیغام دیا جائے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام ہو، بس آپ دعا فرمائیے۔ خال ہی ایسی درخواست کرنے والے نظر آتے ہیں۔ یہ دراصل دنیا کی محبت اور موت سے کراہت کا نتیجہ ہے۔ 3 بنیادی گناہ کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے، ایک شہوت، دوسرا غضب، تیسرا ہوا پرستی، جسے نفس پرستی بھی کہتے ہیں، جبکہ اس کا توڑ بھی تو موجود ہے۔ شہوت کا توڑ تو روزہ ہے، جو ماشاءاللہ رمضان المبارک یا نفلی روزوں کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ غصے کا توڑ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا اور کنٹرول کرنا، جسے کسر نفسی کہا جاتا ہے۔ تیسرا نفس پرستی، اس کا توڑ تو اہل اللہ کی صحبت اور ذکر اللہ کی کثرت ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اکابر و اسلاف نے باقاعدہ اپنے نفس کی نگرانی بھی کی ہے۔ اہل اللہ کی صحبت بھی ہو، ذکر اللہ کی کثرت بھی ہو، اللہ تعالیٰ واقعتاً ولایت کے مقام تک ہمیں پہنچائے گا۔ اب میں ہمارے اکابر و اسلاف کا رمضان کیسے گزرتا تھا یہ کہہ کر اپنی گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ تمام اللہ والوں اور شائقین عبادت کے لیے یہ مقدس مہینہ موسم بہار بن کر کے آتا ہے۔ اہل اللہ کا تجربہ بھی ہے کہ دل کی صفائی، ایمانی کیفیت میں زیادتی اور انسان میں استقامت کی صفات پیدا کرنے میں سب سے زیادہ پر اثر عمل قرآن کریم کی تلاوت ہے، چونکہ یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ اس لیے باتوفیق حضرات کی زندگی میں تلاوت میں استقامت سب سے زیادہ نظر آتا ہے۔
چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں ایک دن رات میں 2 قرآن پاک ختم فرماتے تھے۔ یہی معمول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ و دیگر ائمہ کا رہا ہے۔ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ خاص کر رمضان کی راتوں میں شب بیداری کا خوب اہتمام فرماتے تھے۔ مغرب بعد 2 حافظ اوابین میں قرآن پاک سناتے، عشاء کے بعد تراویح میں نصف شب تک 3 حافظ قرآن پاک سناتے، اس کے بعد نوافل تہجد میں 2 حافظ قرآن پاک سناتے۔ اسی طرح پوری رات گزر جاتی تھی۔ بانی دارالعلوم مجاہد آزادی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان میں سفر حجاز کے دوران روزانہ ایک پارہ یاد کر کے حفظ قرآن مکمل فرمایا تھا۔ پھر بکثرت قرآن کا ورد جاری رکھتے اور تراویح میں بڑی مقدار میں قرآن پاک پڑھتے تھے۔ اسی طرح قطب عالم ربانی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ 70 سال کی بڑی عمر میں دن بھر کا روزہ رکھنے کے بعد اوابین میں 2 پارے تلاوت فرماتے اور معمول بھی تھا، اور تراویح بھی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا فرماتے۔ اسی طرح حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ 24 گھنٹوں میں صرف 1 گھنٹہ آرام فرماتے، تلاوت کلام اللہ کی کثرت فرماتے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ جو مجاہد آزادی ہیں، اور حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث ریحانۃ العصر حضرت مولانا زکریہ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف جی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی دیگر اکابر اولیاء اللہ کا رمضان بہت انمول ہوتا تھا۔ ایک سیکنڈ بھی حفاظت فرماتے، آج بھی الحمدللہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ محترم سامعین گرامی، اکابر و اسلاف اہل اللہ کے یہ واقعات کوئی خواب نہیں ہیں بلکہ حقیقت ہیں، اور محض کرامت نہیں بلکہ نفس واقعہ ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان اکابر و اسلاف کے نقش قدم پر چل کر زندگی کو انمول بنانے کے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں، اور ماہ مقدس کا صحیح احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اللہ پاک یہ جو وبائی مرض جو اس وقت پوری دنیا میں اللہ پاک نے وبائی مرض کو جو بھیجا ہے، اللہ پاک اس کو ہمیشہ کے لیے ختم فرمائیں، اور اللہ پاک اس کے سلسلے میں ہم سب کو عافیت نصیب فرمائیں، اور پوری دنیا میں اللہ پاک امن و امان کے فیصلے نصیب فرمائیں۔ اور اس دعا کے ساتھ میں بالخصوص جمعیت علماء میسور کا مشکور و ممنون ہوں۔ الحمدللہ انہوں نے رمضان المبارک میں یہ جو پروگرام انہوں نے جو قائم کیا ہے، الحمدللہ اس کے اندر بڑا نفع ہوتا ہے، اور امت مسلمہ کے لیے ایک انمول یہ تحفہ ہے۔ میں ان اکابر ان اسلاف کا میں انتہائی درجے ممنون و مشکور ہوں، اور جمعیت علماء میسور کے ذریعے جو یوٹیوب جو چینل ہے جس کے ذریعے سے یہ پروگرام چلایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت کی دولت سے مالا مال فرمائیں، اور اللہ پاک ہم سب کو آخری دم تک اللہ تعالیٰ کے حکموں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہماری زندگی کو گزر بسر کرنے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائیں۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ علی رسولہ الامین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔